اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آپا دردانہ بٹ ایک پاکستانی اداکارہ تھیں۔ وہ رسوائی، انتظار اور رانی ڈراموں میں اپنے کرداروں کے لیے جانی جاتی تھیں۔ وہ بی بی کی حیثیت سے تنہائیاں اور تنہائیاں نئے سلسلے ڈراموں میں اپنے کردار کے لیے مشہور ہیں۔ آپا دردانہ بٹ 9 مئی سن 1938 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے کنیڈ کالج سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ بعد میں وہ یونیورسٹی آف ٹولیڈو چلی گئیں، جہاں انہوں نے اوہایو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اداکاری کا آغاز کیا، جہاں وہ کمرشل اور ماڈلنگ میں شامل ہوئیں، جو انہوں نے پی ٹی وی چینل پر مختصر طور پر کی۔ انہوں نے تھیٹر میں بھی کام کیا، جہاں ایک ہدایت کار نے انہیں مزاحیہ ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اس کردار کو قبول کر لیا اور جلد ہی انہوں نے پی ٹی وی چینل پر بہت سارے ڈرامے کیے۔ ان کی فطری اداکاری اور اظہار خیالات کی وجہ سے ان کی تعریف کی گئی۔ سن 1978 میں انہوں نے معین اختر کے ساتھ مزاحیہ پروگرام 50-50 میں کردار کیا تھا۔ یہ پروگرام سن 1984 میں ختم ہوا۔ انہیں ناظرین کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی ملی اور وہ سامعین میں خوب مشہور ہو گئیں۔ پھر سن 1980 میں انہوں نے ڈرامہ آنگن ٹیڑھا میں سلطانہ صاحبہ کا جذباتی کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں داد ملی۔ انہوں نے معین اختر کے ساتھ دوبارہ سن 1982 میں مزاحیہ ڈرامہ نوکر کے آگے چاکر میں کام کیا۔ سن 1985 میں انہیں ڈرامہ تنہائیاں میں آفر ملی، جسے انہوں نے مرینا خان، شناز شیخ اور بدر خلیل کے ساتھ قبول کیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے بی بی کا کردار ادا کیا، جو مرکزی کردار کے لیے ایک ماں کی شخصیت ہے جو ایک حادثے میں اپنے والدین کو کھو گئی تھی۔ ڈرامہ کامیاب رہا اور کاسٹ کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کے لیے پہچانا گیا۔ آپا دردانہ بٹ کے ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے مشہور ڈراموں کی فہرست بالترتیب کچھ یوں ہے۔ سن 1978 سے 1984 50-50، سن 1980 آنگن ٹیڑھا، سن 1982 نوکر کے آگے چاکر، سن 1985 تنہائیاں، سن 2008 رانی، سن 2011 چھوٹی سی کہانی، سن 2011 ڈگ ڈگی، سن 2011 میرا نصیب، سن 2011 محبت روٹ جائے تو، سن 2011 پھر چاند پہ دستک، سن 2012 سے 2013 تنہائیاں نئے سلسلے، سن 2016 مذاکرات، سن 2017 میرے چھوٹے میاں، سن 2017 تھوڑی سی وفا، سن 2017 بیگانگی، سن 2017 رانی نوکرانی، سن 2019 شریف شو مبارک ہو، سن 2019 سے 2020 رسوائی۔ آپا دردانہ بٹ نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا تھا ایز اے سینئر اداکار۔ سن 2016 ہجرت، سن 2016 عشق پازیٹیو، سن 2017 بالو ماہی، سن 2018 دل دیا گلاں، سن 2019 خشک پتے، سن 2019 پرے ہٹ لو۔ سن 2018 میں بہترین معاون اداکارہ کا لکس اسٹائل ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئیں۔ انہیں سن 1985 میں بہترین ٹی وی اداکارہ کا ایوارڈ بھی ملا تھا۔ سن 2009 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوستو، دبنگ اداکارہ آپا دردانہ بٹ، جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے وہ کورونا میں مبتلا ہو گئی تھیں اور 2 ہفتے زیر علاج رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ آپا دردانہ بٹ کے انتقال کی خبر اداکار خالد ملک نے انسٹاگرام کے ذریعے تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک پوسٹ کے ذریعے دی۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ دردانہ آپا ہم سب کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اس پوسٹ کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے پرستار خاصے رنجیدہ ہو گئے۔ اداکار خالد نے یہ بھی لکھا کہ عقل مند، مزاحیہ بصیرت والی دردانہ بٹ ایک خاص روح تھیں۔ ان کے انتقال پر معروف شخصیات نے گہرے رنج کا اظہار کیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر احمد شاہ نے کہا کہ دردانہ بٹ
آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی معزز ممبر تھیں۔ ان سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ میرے لیے خبر ناقابل یقین ہے۔ اسی طرح سے اداکارہ علیزہ شاہ نے انسٹاگرام پر ان کی اور اپنی ایک تصویر شیئر کی اور کہا کہ میں آج بھی وہ دن نہیں بھول سکتی جب میری دردانہ آپا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا بہت ظالم ہے، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ کون جانتا تھا کہ میری دردانہ بٹ سے یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ پروڈیوسر و اداکار ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، کیسر خان نظامی سمیت انڈسٹری کے تقریباً ہر فنکار نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ دوستو، دردانہ بٹ نے 70 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ بے شمار ڈراموں میں منفرد کردار کے لیے ان کی زبردست اداکاری نے ایک زمانے کو اپنے سحر میں مبتلا رکھا۔ ان کے معروف ڈراموں میں 50-50، آنگن ٹیڑھا، نوکر کے آگے چاکر، تنہائیاں، رانی، چھوٹی سی کہانی، ڈگڈگی، میرا نصیب، محبت روٹ جائے تو، پھر چاند پہ دستک، تنہائیاں نئے سلسلے، انتظار، میرے چھوٹے میاں، تھوڑی سی وفا، سیمل کی دادی، بیگانگی اور رسوائی قابل ذکر ہیں۔ ماہی، عشق پازیٹیو، بالو ماہی، دل دیاں گلاں جیسی فلموں میں بھی آپا دردانہ بٹ نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے بعد وہ پی ٹی وی کی ہی ہو کر رہ گئیں۔ پی ٹی وی کے لیے انہوں نے بے شمار یادگار ڈرامے کیے۔ ان کے ہر کردار کو لوگوں نے بہت سراہا۔ شائقین ان کی اداکاری سے اس قدر محفوظ ہوتے تھے کہ ابھی ایک ڈرامہ ختم ہی ہوتا تھا تو وہ دوسرے کسی ڈرامے کے منتظر ہوتے تھے۔ سن 1978 میں انہوں نے معین اختر کے ساتھ مزاحیہ پروگرام 50-50 شروع کیا۔ تقریباً 6 سال تک جاری رہنے والا یہ پروگرام لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ اتنا مقبول ہوا کہ آج تک بھول ہی نہیں پائے۔ اس ڈرامے نے انہیں شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچایا جس کا صرف خواب دیکھا ہی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سن 1985 میں انہیں ڈرامہ سیریل تنہائیاں ملا جو انہوں نے کیا۔ اس ڈرامے کی دھوم تو سرحد پار بھی گئی۔ اس میں ان کے ساتھ مرینا خان، شہناز شیخ اور بدر خلیل تھیں۔ ان کا جو کردار تھا اس کا نام تھا بی بی۔ دردانہ نے معین اختر کے ساتھ ڈرامہ نوکر کے آگے چاکر بھی کیا۔ اس ڈرامے کو بھی عوام کی طرف سے بہت پذیرائی ملی۔ جو لوگ دردانہ بٹ کو قریب سے جانتے تھے انہیں معلوم ہے کہ دردانہ بٹ نہایت ہی دبنگ قسم کی خاتون تھی، بہت ہی پروفیشنل تھیں، اپنے کام کے ساتھ کام رکھتی تھیں۔ دردانہ بٹ شاید پہلی پاکستانی خاتون تھیں جنہوں نے انسانی آزادی کا مطلب سمجھا۔ وہ اس دور میں موٹر سائیکل چلاتی تھیں جب لاہور کی سڑکوں پر خاتون شاذ و نادر نظر آتی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیم، اپنے کیریئر کے درمیان روایات کی ہمیشہ پاسداری کی۔ دوستو، آپا دردانہ بٹ کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں۔ حال ہی میں کرونا وائرس کا شکار ہوئی تھیں۔ باعمر 83 برس 12 اگست 2021 کو انہوں نے وفات پائی۔ ان کے انتقال کے بعد انسٹاگرام پر دردانہ بٹ کے ویڈیو کلپس وائرل ہوئے۔ ایک کلپ میں وہ انسان کے آخری سفر سے متعلق بات کر رہی تھیں۔ اس کلپ میں آپا دردانہ کہہ رہی تھیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے سبھی کو جانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا نیک گیا ہے تو وہ ایک ایسی جگہ گیا ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے۔ آخری سفر میں موت کے بعد اللہ کے حضور، اللہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ ملے تو ہر کوئی جانا چاہے گا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اب دنیا سے جانے کی یہ جو اداسی ہے یہ ایک انسانی سوچ ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مرنے والا کیا سوچ کر گیا ہے۔ 83 سالہ دردانہ بٹ کا شمار ایسی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کو ہر دور کے نوجوان پسند کرتے ہیں۔ دردانہ بٹ کو ان کی بہترین صلاحیتوں کے اعتراف میں سن 1985 میں پی ٹی وی کی جانب سے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ دردانہ ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ان کی اداکاری بہت سارے اداکاروں کے لیے یقیناً انسپریشن ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اس میں دردانہ بٹ کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔